نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم باغ اہل رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً کچھ اہم دینی معلومات لے کر کے حاضر ہوں گا، اور میں نے شروعات کی تھی پچھلے قسط میں، پچھلی تقریر میں، خدا کی وحدانیت کے تعلق سے کہ اللہ ایک ہے، اور آج اسی پہ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے افعال میں، اور نہ اس کی عبادت میں، یعنی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق ہے، کوئی معبود حقیقی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے اس خاکدان گیتی میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ انبیاء کرام جلوہ فرما ہوئے، ان کے آنے کا مقصد تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور سب کو یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، برائیوں سے باز رہا جائے، نیک راستے پہ چلا جائے۔ تمام انبیاء کرام رسولان اعظام سب کا یہی کہنا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب نے کہا ہے۔ اور آج اس گفتگو میں یا اس کے بعد جتنی گفتگو چلے گی وحدانیت کے تعلق سے، تو آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے سامعین و ناظرین سے، جتنے حضرات مجھے سن رہے ہیں دور دراز سے، میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ کہ صرف قرآن اور حدیث ہی میں نہیں کہ اللہ ایک ہے، قرآن حدیث کا فرمان ہی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کا تو فرمان ہے، اللہ کا شکر ہے، یہی وجہ ہے کہ طول و عرض، شرق و غرب، شمال و جنوب میں بسنے والے جمیع مسلمان ایک اللہ کو معبود برحق مان کر کے اسی کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور دنیا میں جتنے مذاہب کی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں خدا کی یعنی ایک خدا کا تصور ہے، یعنی ایک خدا کے تعلق سے اس میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان اس کو کیا گیا ہے۔ ایسے دیکھیے آپ پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، تقریباً ایک سروے کے مطابق 7.5 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ ان میں تقریباً 90% لوگ کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ 10% ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب لادینیت کسی مذہب کو نہیں مانتے اور ایک خدا کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن جو ایک خدا کو نہیں مانتے یا جو تمام مذہب کو مسترد کرتے ہیں، میں عقلی طور پر انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا، لیکن آج کی گفتگو میں نہیں، آئندہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا۔ لیکن آج مجھے یہ بتانا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب کی کتابیں ہیں، اور اس کتابوں کے جو پرچارک رہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ خدا ایک ہے۔ پہلے تو آئیے دیکھیے مذاہب کے تعلق سے آپ ذرا دیکھیں، دنیا میں تمام مذہبوں کو 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے، سام اور غیر سام، یعنی سیمیٹک، نان سیمیٹک۔ تو جب آپ سیمیٹک سام جب دیکھیں گے تو ان میں 3 بڑے مذاہب آتے ہیں، اسلام یعنی مسلمان، کرسچن، یہودی۔ جب آپ دیکھیں گے نان سیمیٹک غیر سامی، تو غیر سامی میں اس کو بھی 2 قسموں بانٹا گیا ہے، ایک ویدک اور ایک غیر ویدک۔ تو جب غیر ویدک میں بودھسٹ، جینی، پارسی، سکھ وغیرہ کو لیا گیا ہے، اور ویدک میں ہندوازم کو لیا گیا ہے، یعنی جو وید کو مانتے ہیں، پرانوں کو مانتے ہیں، جن پر ان کا آستھا اور عقیدہ ہے۔ تو آج میں
ہندوازم کی کتابوں کے تعلق سے ثابت کروں گا، اور باقی آئندہ قسطوں میں اس سے ثابت کروں گا کہ پہلے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہندوازم کی جو کتابیں ہیں اس میں خدا کا تصور ہے۔ پارسی ازم یا بودھسٹ یا جتنے مذاہب ہیں ابھی جتنا میں نے نام لیا، ہر مذہب میں خدا کا تصور ہے، ان کی کتابوں میں کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو میں مطلب بتاؤں گا رفتہ رفتہ، لیکن آج میں یہ بتاؤں کہ ہر دھرم کا اپنا ایک مول منتر ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، برہم سوتر ہوتا ہے۔ جیسے اسلام دھرم، اس کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ہندوازم کا یہ کلمہ ہے، برہم سوتر ہے کہ یکم برہمادتیم نینا ناستے نینا کنچن۔ اس کا ترجمہ اردو یا ہندی میں اس طرح کریں گے آپ کہ یکم برہما یعنی برہما ایک ہے۔ تو جب برہما کا ترجمہ آپ کریں گے عربی میں تو اس کے معنی ہم پہ خالق کے، جب اس کو آپ اردو میں کریں گے تو اس کے معنی ہم اردو میں پیدا کرنے والا، یعنی ایکم برہما یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب وہ زمین، آسمان، چاند، سورج، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ وہی خدا وحدہ لا شریک ہے، کہ جس کا مطلب جس کی وحدانیت کا اقرار ہم اپنے کلمہ شریف میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس طرح بھی ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے، جب کلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے، تو آئیے ذرا دیکھیں ویدوں کے تعلق سے کہ وید کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے 4 وید ہیں، رگ وید، یجروید، اتھروید، ساموید۔ ان 4 ویدوں میں یجروید کو لے لیجیے، یجروید کا یہ کہنا ہے کہ نتاسیہ پراتما ستیہ، خدا کی کوئی مورتی نہیں، اس کی کوئی پرتما نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کا کوئی مجسمہ نہیں۔ اور اندھیاتما پراو شانتی پراسا بھوتی مواستی، یہ بھی یجروید کا کہنا ہے کہ مطلب وہ لوگ اندھکار میں ہیں جو فطری اشیاء کو پوجتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اب آج ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج لوگ ایک معبود حقیقی کو چھوڑ کر کے کئی لوگوں کو اپنا معبود بنا کر کے سر و سجود ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو ایسا کیوں؟ یا تو ان کو سمجھایا نہ گیا ہو یا وہ سمجھے نہ ہو۔ یہ کہ آپ جان لیجئے، کسی بھی مطلب تعلق سے آپ ذرا دیکھیں گے، کسی بھی دھرم کا نظر عمیق سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خدا ایک ہے۔ اب جیسے اگر کسی چیز کو دیکھنا ہو، اب آپ کو اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمانوں کو نہیں دیکھنا ہوگا، آپ کو ان کی مذہبی کتاب قرآن کو پڑھنا ہوگا، حدیث کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن حدیث جو کہہ رہے ہیں وہی سچا، وہی حق ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو دیکھنا ہے سکھ دھرم کے تعلق سے تو ہم کو سکھ کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ان کی کتاب گرو گرنتھ صاحب یا آدی گرنتھ صاحب کو دیکھنا ہے۔ اب وہ جو کہہ رہی ہیں اسی چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو آج جو مجھے بتانا مطلب یہ خدا کا تصور کے تعلق سے آج ہمیں ان کو نہ دیکھ کر کے دیکھنا ہے کہ ان کی مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ تو مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں، ان کا کلمہ کیا کہتا ہے، تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، آپ حضرات نے سماعت کیا کہ کلمہ کا یہ کہنا ہے کہ ایکم برہمادتیہ نینا ناستے نینا کنچن، برہما یعنی پیدا کرنے والا خالق معبود ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی بات کو یجروید نے بھی کہا، نتاسیہ پراتما ستیہ، یعنی خدا کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب مجسمہ میں کوئی شکل نہیں ہے۔ اور یہ سچی سی بات ہے کہ ہم جس معبود برحق مانتے ہیں اس کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں، وہ ہاتھ سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ منزہ ہے۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں اللہ پاک تو وہ ان تمام جسم جسمانیات سے، روح روحانیات سے سب سے پاک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور اس لیے میرا قرآن بھی یہ کہتا ہے قل واللہ احد، فرما دو محبوب اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ کسی سے پیدا ہوا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سچی سی بات ہے کہ جب صراحتاً قرآن مقدس کا یہ کہنا ہے اور کہ اللہ ایک ہے، تو اس چیز کو ہم مان کر کے ایک خدائے حقیقی کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں، اور نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک مانتے ہیں،
نہ اس کے اسما میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی عبادت میں، اور یہ قائل ہے. اور اس چیز کو مطلب اگر غور کیا جائے، سوچا جائے تو سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ اللہ ایک ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد والی گفتگو میں ابھی تو مطلب یہ بتاؤں گا کہ بھگوت گیتا جو ہمارے یعنی ہندوازم کی جو کتاب ہے، اس دھرم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو بھگوت گیتا ہے، خدا کے تعلق سے اس کا کیا کہنا ہے، اس کے بعد والی گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور سام وید، رگ وید اور اتھر وید کے بھی تعلق سے بتاؤں گا کہ ان کا کیا کہنا ہے خدا کے تعلق سے. پھر یہ جب ساری بات انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ سکھوں کی مذہبی کتاب جو گرو گرنتھ صاحب ہے وہ اس کا مطلب خدا کے تعلق سے، خدا کا تصور اس کتاب میں کیا ہے. اور پارسی کی جو کتاب ہے زند اوسط دساتیر، یہ بھی بتاؤں گا کہ زند اوسط دساتیر میں ایک خدا کا تصور ہے، اور بائبل میں بھی خدا کا تصور ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی خدا کا تصور ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور پھر سائنسی طور پہ بتاؤں گا کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے، سائنس بھی کے نظریے سے بھی یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ خدا ایک ہے. اس ساری گفتگو بتدریج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت کریں، نظریں مطلب بالکل محبتانہ انداز میں آپ اس کو سماعت کریں، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں گے، دوسروں تک اس کو آپ شیئر کر دیں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، تاکہ اس طرح جو میں نے پیغام دینا شروع کیا ہے پوری دنیا کو، وہ پیغام ہر فرد تک پہنچ جائے. اللہ رب العزت سننے والے کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.